فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبیاک شیخ. اللہ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ شیخ. اصل میں وہ جو توصیلہ ہے آج کام نہیں کر رہا، تو جگہ مجھے چینج کرنی پڑی ہے. چلے کوئی بات نہیں. تو شیخ صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کسی بھائی کی طرف سے ایک سوال ہے کہ آج کل زوجین میں ناچاکیاں بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہیں، تو آج شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ شیخ صاحب سے کچھ نصیحتی کلمات ہم لوگ سن لیں. خاص طور سے اس زوم میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، یا میاں ہیں یا بیوی ہیں، جو بھی ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا شیخ ان کے اوپر، اگر اس مصیبت سے وہ جوجھ رہے ہیں یا اس مسائل سے گزر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر شیخ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وللرجال علیہن درجہ ولہن مثل الذی علیہن وللرجال علیہن درجہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے بارے میں بہت صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جس طرح بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے فرائض بھی ہیں، اور جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح اس کے فرائض بھی ہیں. ہمارے یہاں جو ناچاکیاں عموماً ہوتی ہیں وہ محض ایک وجہ سے ہوتی ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہم حقوق لینا جانتے ہیں، فرائض ادا کرنا جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اگر حقوق لیں اور فرائض ادا کریں، دونوں طرف بیلنس رہے گا، اور یہ ناچاکیاں، یہ جھگڑے یہ نہیں ہو پائیں گے. ناچاکی ہو جانا گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھروں میں ہو جایا کرتی ہیں. کل بھی ہم یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میاں بیوی میں ناچاکی کبھی کبھی ہوئی، اور چھوٹی موٹی باتیں، کچھ ناراضگی، کچھ گرمی، کبھی بیوی کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل گئے، کبھی شوہر سے نکل گئے، یہ گھروں میں ممکن ہے. لیکن اگر ان میں سے ہر کوئی اپنے مقام کا خیال رکھے کہ مجھے کیا درجہ حاصل ہے اور سامنے جو میرے ہیں اس کا کیا مقام ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اگر یہ بات دونوں جوانب خیال سے رکھیں کہ یہ میرے لیے میرا پردہ ہے، یہ میرے لیے میرا لباس ہے، اگر ایسی بات جو ہے وہ سارے کریں، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ گھروں میں ناچاکیاں رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو کہ آپ کو بہت پیاری تھی اور بڑا معروف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا عائشہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا عائشہ. تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سے تو دوسرا لفظ فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما. عائشہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ دونوں دنیا بھر سے آپ کو پیارے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک کلمہ غلط نکل گیا تو یہ نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی تلافی والا میری پیاری بیوی ہے، میری بڑا، بالکل فوری طور پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹوکا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تھا؟ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حیی بن اخطب، ان کے بارے میں ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. تو یہ چونکہ سوتنے ہیں، کبھی کبھی سوتنوں میں، اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو سوتنوں میں جنگیں رہتی ہیں، وہاں کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی ہوتی رہتی تھی. اس کے کئی واقعات ہیں، باقی واقعات کو میں ذکر نہیں کرتا، آج صرف یہی ایک ذکر کر رہا ہوں تھوڑا سا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا کتنا خیال کرنا چاہیے. محض شرعی غلطی ہو رہی ہو تو بیوی کو ٹوکا جا سکتا ہے، شوہر کو ٹوکا جا سکتا ہے.
اور اس کے بغیر آپ بلا وجہ نوک ٹوک کرتے رہیں گے، میاں بیوی کو کرے گا، بیوی میاں کو کرے گی، تو ظاہر ہے کہ ناچاکی بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا حسبک من صفیہ کذا و کذا یا ہکذا، آپ صفیہ 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 کر رہے ہیں، آپ اتنا سا تو ان کا قد ہے، یعنی ان کے قد کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بها البحر لمزجت، تم نے اپنی زبان سے وہ کلمہ نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں پھینکا جائے تو یہ سمندر کو بھی کڑوا کر دے، یعنی سمندر تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کلمہ مجسم کر کے سمندر میں ڈالا جائے تو اس کو اور کڑوا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے نتیجہ میں یہ گوارا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، میری بڑی پیاری بیوی ہے، دوسری بیوی کے بارے میں سوتن سمجھ کے کہہ دیا تو کیا ہوا، نہیں، فوراً ٹوکا۔ اور جب اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پردہ اور ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے تو ایک دوسرے کا دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کے لیے ایک درجہ زیادہ بھی بتا دیا کہ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔ اور یہ ایک درجہ جو ہے نا، اس کو آپ ویٹو پاور کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اگر ایک درجہ بھی حاصل نہ ہوتا تو گھروں میں ہونے والی ناچاکیاں یا گھروں میں ہونے والے تنازع یا گھروں میں ہونے والے اختلاف رائے وغیرہ وہ ختم نہ ہو پاتے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دے کر اس اختلاف یا تنازع کے حل کا سمجھے کہ ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر کبھی ایسا ہو ہی جائے تو مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ اور اس ایک درجے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک درجہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں، لیکن اللہ نے ایک درجہ بھی زیادہ دیا اور اس حد تک دیا کہ وہ فرمایا کہ اگر سجدہ غیر اللہ کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اس کا معنی یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی اس کی باندی ہو گئی، وہ اس کی کوئی کنیز ہو گئی، وہ اس کی کوئی زرخرید غلام ہو گئی، وہ انسان ہے، آزاد ہے، اور کلمہ کے ذریعے، نکاح کے ذریعے اس کے نکاح میں آئی ہے، اللہ کے حکم سے اس کے نکاح میں ایک شرعی طریقہ سے آئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا سلوک کرنا ایسا کہ یہ سمجھے کہ میری تو بیوی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں واقعی پائے جاتے ہیں، بعض شعراء نے ان کا تذکرہ کیا کہ باہر ہوتے ہیں تو گیدڑ کی طرح ہوتے ہیں، شہر گھر میں آتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں، یعنی بیوی اور بچوں کے لیے شیر دھاڑتے پھرتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو بھیگی بلی یا گیدڑ کی طرح، یعنی لوگوں کے سامنے آواز نہیں نکلتی اور گھر والوں پہ گرجتے چمکتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا انداز اختیار کرنا نہ شوہر کے لیے جائز ہے، اور بیوی کہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، یہ کم پڑھا لکھا ہے، اس بنیاد پر گھر میں جھگڑا بنا لے تو یہ نہیں بنتا، وہ بیوی ہے۔ اب اس کو چاہے کتنی تعلیم ہے، وہ چاہے کتنے بڑے منصب پر ہے، جب گھر آئے گی تو وہ بیوی ہے، شوہر کی بیوی۔ اب منصب پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں منصب پہ بڑے بڑے پہ آ رہی ہیں، حتیٰ کہ پاک و ہند میں، اسرائیل میں اور بعض دیگر ممالک میں عورت کو ملک کا سربراہ بنا دیا گیا، تو اس کے باوجود بھی گھر میں وہ بیوی ہے، اس کو وہ مقام جو ہے باہر حاصل ہے لیکن گھر کے اندر نہیں۔ خواتین کو اپنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہیں، شوہر کو اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ اگر دونوں اپنے اپنے حقوق حاصل کرنے سے پہلے اپنے فرائض اور اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ جو چپکلش گھروں میں رہتی ہے، ہوتی ہے، یہ نہ ہوا کرے گی۔ اور آج کل تو کچھ عرصہ پہلے
ہمارے پاک و ہند کا ماحول کچھ اور ہے. بعض ساتھیوں نے، عرب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کورونا کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں، دفتر بند ہو گئے، سرکاری حکومتی اور جتنے غیر سرکاری ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، تو اب دیکھو گھروں میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ زیادہ تر عادی ہوتے ہیں باہر رہنے کے، اور اب باہر رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، گھر میں ہی رہنا ہوگا، تو اب ان کی لڑائیاں اور چپکلشیں اور ناچاکیاں ہوں گی. تو یہ ہمارے الحمدللہ ماحول میں، پاک و ہند کے لوگوں کے ماحول میں یہ باتیں نہیں ہیں. میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں سارا دن، ساری رات، اور وہ آپس میں اسی طرح پیار اور محبت سے رہتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لہذا دونوں کو چاہیے کہ میاں اپنے فرائض ادا کرے اور حقوق کا مطالبہ کرے، بیوی اپنے فرائض اور ڈیوٹیاں ادا کرے اور حقوق کا مطالبہ کرے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو انشاءاللہ یہ ناچاکیاں گھر کے اندر، یہ جو بدمزگی ہے وہ نہیں رہے گی باذن اللہ تعالی. جی شیخ صاحب. شیخ صاحب. الشيخ عامر هذا يزيد كثير يا شيخ. كامل يجي هنا. شيخ عامر موجود معك اليوم. ها خرج جاي. يا الله، يا مرحبا بالشيخ، يا مرحبا. يا هلا بيك، يا هلا بيك. يا هلا، كيف حالك؟ كيف الحال؟ عساك طيب؟ بخير الله. نزعج الشيخ برويز قليلا. الشيخ برويز على الهواء الآن، لا تزعجه. يحفظك يا شيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك. الحمد لله. شیخ صاحب ایک خاتون یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ روزہ جو ہے نفلی روزہ اگر ہم رکھنا چاہیں اور ہمارے شوہر محترم اگر ہمیں روک دیں کہ نہیں آپ نہ رکھیں، تو یہ تو ایک عبادت ہے، تو پھر عبادت سے کیسے کوئی روک سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اگر شوہر روک دیتا ہے تو رک جانا بھی عبادت ہے. جی، بلکہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کی نسبت حقوق العباد جو ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا نا. جی اللہ اپنے حقوق جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، جسے چاہے سارے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا تعلق عباد سے ہے. اب یہ جو شوہر کا کہنا ہے کہ تم یہ نفلی روزہ نہ رکھو، یہ حقوق العباد کے ضمن میں بات آئے گی، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے. اب حقوق اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گنجائش دی، اتنا بتایا کہ کوئی عورت روزہ نہ رکھے اور اس کا شوہر گھر میں موجود ہو، الا یہ کہ وہ اس سے اجازت لے لے. اب اگر شوہر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم روزہ رکھو، اور شوہر اجازتیں دیتے ہیں، شوہروں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب 6 روزے شوال کے آئیں گے، اور وہ اپنی بیوی کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ تم شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، سنت ہے، میں بھی رکھتا ہوں، تم بھی رکھو، یا کم از کم تم رکھو. اور اگر کبھی کوئی شوہر ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں گھر پر موجود ہوں، چھٹی ہے، تم روزہ نہ رکھو، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پورا سال اپنے جو فرض روزے چھوٹے ہوئے تھے پورا سال میں نہیں رکھ پاتی تھی، جا کے شعبان میں رکھتی تھی. یعنی 5-7 روزے جو حیض کے چھوٹتے ہیں خواتین کے، وہ کہتی ہیں کہ میں درمیان سال پورا روزے نہیں رکھتی تھی یا نہیں رکھ پاتی تھی، آ کے شعبان میں رکھتی، کیونکہ شعبان میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے، میں بھی ان میں اپنے 6 روزے 7 روزے 5 روزے پورے کر لیتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اتنا خیال رکھا کہ نفل روزہ بھی نہیں ہے، روزہ فرض ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنا پر میں یہ روزہ نہیں رکھا کرتی تھی، الا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے اور آپ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے تو اس وقت میں اپنے یہ روزے پورے کر لیتی تھی. لہذا خاتون کو نفل روزہ رکھنے سے پہلے یا تو شوہر سے باقاعدہ اجازت لینی چاہیے،
जिस तरह के ये शौहर हैं जिनकी ये बात हो रही है, इनसे इजाजत लेनी चाहिए। जो कभी रोक भी देते हैं, कभी इजाजत दे देते हैं, इजाजत ले ले। और एक शौहर है जिसके बारे में बीवी को मालूम है, खातून को मालूम है कि मेरा शौहर मुझे रोकेगा नहीं, तो उससे बाकायदगी से कोई एप्लीकेशन देना और इजाजत लेना जरूरी नहीं है। वो अंडरस्टूड बात होती है कि मेरे शौहर ने कभी मुझे नफल रोजा रखने से नहीं रोका, तो आज भी नहीं रोकेगा, वो रोजा रख ले, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि रोजा मत रखो, तो फिर रोजा मत रखो। वो कहे रोजा मत रखो और बीवी जबरन रोजा रख ले या जरूर रोजा रखने पर मुसर रहे, उस रोजे का उतना सवाब नहीं होगा जितना गुनाह शौहर की नाफरमानी से होगा। जी अहसन शेख ना, लगता है आज सवालात का सिलसिला जो है मियाँ बीवी से ताल्लुक रखता है, बाउंसर शौहरों पर है आशय। कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कभी 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 इनकी बारी आनी चाहिए। वैसे किसी खातून का सवाल, अमूमन ऐसा होता है कि हमारे बिरादरान, हमारे उलमाए किराम, वो बकसरत बीवी के फराइज, शौहर के हकूक, ये आप बेशुमार तकरीरें सुनेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका भी आना चाहिए कि बीवी के हकूक और शौहर के फराइज, ताकि थोड़ा सा दोनों तरफ ही ये बात चलती रहे। शेख साहब, एक किसी खातून का सवाल है कि वो कहती हैं कि हमारे शौहर हैं माशाल्लाह से, मतलब अच्छे कमाते खाते हैं, लेकिन बुखल से काम लेते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हमें उस चीज की जरूरत होती है, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हाथ को बहुत तंग कर देते जबकि पैसे हैं। तो क्या हम उनके जेब से पैसे निकाल सकते हैं? चोरी तो नहीं माना जाएगा? इस सिलसिला में एक वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश आया था जी। वो वाकया जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा सा इस किस्म के शौहरों के बारे में 4 लफ्ज कहना चाहूंगा कि वो शौहर भी क्या शौहर है और वो बाप भी क्या बाप है। इस बाप के पास बेशुमार दौलत हो और अपनी बीवी को इस्तेमाल न करने दे, अपने बच्चों को इस्तेमाल न करने दे, यहाँ तक कि बीवी बच्चे अब जब उम्र उसकी ऐसी हो जाए कि घर में ही पड़ा है, काम काज भी कोई नहीं करता और पैसे पर भी साम बन के बैठ गया है, ऐसे मौका पे आके बीवियां बच्चे तमन्ना करते हैं कि अब ये हजरत कहीं चले जाएं तो अच्छा है। चले जाने से मुराद क्या है? यानी हमारी जान छूट जाए, ये अल्लाह की सुपुर्द हो जाए। ऐसे वाक़यात पेश आए बाकायदा कि सारी उम्र शौहर ने, बाप ने बच्चों को, बीवी को बहुत तंग हालात में रखा और उसके मरते ही बाद फौरन ऐसा शुरू हो गया, मकान फर्स्ट क्लास, कपड़े उनके फर्स्ट क्लास, उनकी काया ही पलट गई इस साहब के मरने के बाद। तो ऐसे में वो कैसा शौहर है या वो कैसा बाप है जिसके मरने की तमन्ना लोग करें? चाहिए कि आदमी जो कुछ है, उधर नारा ये लगाते हैं हमारे लोग, कोई भी काम होगा तो कहेंगे हम किसके लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। ये कितना मशहूर नारा है। बहुत सारे शौहर ये कहेंगे भाई हम तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। बीवी ने बात की तो उसे कहा तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चे किसी ने बात की तो उसे कहा तुम्हारे लिए ही तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि ना बीवी के लिए ना बच्चे के लिए, ये इनके अंदर अपनी प्यास होती है। हर इंसान के अंदर एक तरफ है, एक लगन है, एक प्यास है। उस प्यास को बुझाने के लिए ये पैसा जमा करते हैं, नाम लगा दिया कि जी हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर कोई इस किस्म का बखील शौहर है, पैसा बहुत है, हालात उसके बहुत अच्छे हैं, कारोबार अच्छा है, सर्विस अच्छी है, ऐसे शख्स के पास अगर बच्चे हैं, बीवी है और वो बीवी बच्चों के हकूक सही अदा नहीं कर रहा, उनके अखराजात पूरे नहीं करता, तो ऐसे शख्स के बारे में ये लोग होते हैं। ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है कि भाई ये वकील क्यों है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो फरमाया हो सकता है। पूछा क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में भी देखें ये बात इस तरह चली है कि मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, मोमिन बखील भी हो सकता है। तीसरा सवाल कर दिया सहाबी ने कि क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो फरमाया मोमिन झूठा कभी नहीं हो सकता, मोमिन झूठ नहीं बोलेगा। तो बखील होना मोमिन में मुमकिन है।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک وکیل کا ذکر موجود ہے کہ ان کی بیوی نے آ کے یہ شکایت کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ایسا ہے لیکن وہ مجھے اور میرے بچوں کے لیے صحیح خرچہ مہیا نہیں کرتا، یعنی جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کرتا جیسا کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اجازت دی تھی کہ اپنے اور اپنے بچوں کے جائز اخراجات کے لیے اپنے شوہر کے پیسے سے، مال سے کچھ بقدر ضرورت لے لو. یہ بغیر بتائے لینے کی بات ہے کہ تم بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اجازت دی ہے تو اس کی جیب خالی کر دیں، وہ اچانک کہیں جا کے اسے پیسے کی ضرورت پڑے تو دیکھ کے کہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو کہیں پریشان نہ ہونا پڑے. بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت، ان دو چیزوں کا ذہن میں حساب رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے، اپنے شوہر کے بٹوے سے، اپنے شوہر کے باکس سے، اس کی الماری سے، جہاں بھی ان کو معلوم ہے، بیویوں سے آدمی چھپا کے بھی کہاں رکھ سکتا ہے، تو اگر وہ لے لیتی ہے تو یہ چوری شمار نہیں ہوگی. یہ اس کا، اس کے بچوں کا جائز حق ہے جو وہ دے نہیں رہا اور یہ لے رہے ہیں، اور اتنا لینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت دی ہے. شیخ صاحب یہاں کسی ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، محمد عبد الجبار صاحب نام ہے ان کا، کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ویکسین وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں کیا لگانا ہے؟ انجیکشن ویکسین. اچھا، اگر کوئی روزے کی حالت میں اس قسم کا انجیکشن لگواتا ہے جو ویکسین ٹائپ ہے یا کسی دوا کا وہ انجیکشن ہے، مثلا کوئی تکلیف ہے جسم میں، سر میں ہے، جسم کے کسی حصے میں ہے، اگر وہ دوا کا انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ دوا ہے، غذا نہیں ہے. اور اگر کوئی غذائی ٹیکہ لگواتا ہے، مثال کے طور پر اس کو گلوکوز چڑھا دیا گیا، بوتل لگا دی گئی، گرمیوں کے موسم میں گلوکوز لگا لیا تو اب اس کو پیاس کہاں لگے گی، گویا کہ اس کا پیٹ پانی سے بھر گیا. اسی طرح بی کمپلیکس ہے، کچھ اور انجیکشن ہیں جو طاقت کے انجیکشن ہوتے ہیں. اگر کوئی غذائی اور طاقت والا انجیکشن ہے تو وہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ انجیکشن جو ہے وہ غذائی نہیں بلکہ دوائی ہے، یعنی وہ دوا ہے، میڈیسن ہے، میڈیسن اور دوا کا ٹیکہ ہو تو وہ لگانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین اور سعودی عرب کے بڑے بڑے ائمہ علماء جو ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ انجیکشن دوائی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن غذائی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. شیخ صاحب ایک خاتون سوال کر رہی ہیں کہ دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہے تو دودھ پلا کر اپنے شوہر سے اجرت طلب کر سکتی ہے؟ یہ بات باقاعدہ یہ باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. یہ عورت کے فرائض میں سے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ خود پلائے، بلکہ اگر وہ اپنی رضامندی سے، خوشی سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بلا معاوضہ پلاتی ہے تو یہ اس کی مرضی اور اس کی خوشی. اور اگر وہ چاہے تو وہ انکار کر سکتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی. اور ایسی مائیں میرا خیال ہے نہیں ہوتی کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اپنے بچے، جسے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، پھر جنم دیا، ساری صعوبتیں مصیبتیں برداشت کی، اور دودھ پلانے کی باری آئے تو کہیں کہ میں نہیں پلاتی. کسی کے دودھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی انتظام کرے شوہر جو ہے. اور مائیں جو دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، عموماً بچے انہی ماؤں کے تابع دار ہوتے ہیں. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، محض فیشن کے تابع، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی وجہ سے دودھ نہیں آیا، اور بعض عورتوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ 1-2 دن دودھ پلایا، بچہ بیمار رہ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس پتہ کیا گیا، دودھ چیک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ دودھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، زہریلا ہے یا کچھ بھی ہے. یہ اس عورت کا دودھ جو ہے اس کے بچے کو پلانا صحیح نہیں ہے. ایسی شکل میں تو ظاہر ہے کہ باہر دودھ پلایا ہی جاتا ہے. لیکن اگر دودھ ہے اور ماں تندرست و توانا ہے اور فیشن کی دلدادہ نہیں ہے تو وہ یقین میں خود دودھ پلائے گی
اور اسی میں برکت ہے، اسی میں بچے کی زیادہ دیکھ بھال بھی ہے، اسی سے بچے کا انس ماں کے ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ 2 سال دودھ پلائے گی یا کم و بیش تو نہیں، کم 1.5 سال پلایا، 1.25 سال پلایا. اگر کسی ماں نے 1.25 سال بچے کو چھاتی سے لگا کے رکھا ہے تو ہوش آنے تک بچہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کون ہے. اور اگر بچہ وہ بیچارہ دودھ کا پیتا ہے، ڈبے کا اور یہ کا وہ کا فیڈر کا، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ماں کے بارے میں کیا خیال رہے گا. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے نا کہ عورت اگر انکار کر دیتی ہے، تو میں پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ عورت کو حق ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں پلاتی، اور یہ پھر ذمہ داری ہو جائے گی شوہر کی کہ شوہر اس کا انتظام کرے، کوئی دائی رکھے اپنے گھر میں، کوئی نرس رکھے جس کو اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے جیسے گورننس رکھتے ہیں لوگ، تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی ہے. بیوی پر بچے کو دودھ پلانا فرض یا واجب نہیں ہے. احسن اللہ علیکم شیخ. اور یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں وہ انجیکشن کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں وکس، اصل وہ پوچھ رہے ہیں وکس. اچھا وکس، اچھا انجیکشن نہیں وکس. وکس لگانا وہ چونکہ یہاں لگائی جاتی ہے عموماً پیشانی پہ، تو اگر پیشانی پہ وکس لگاتا ہے اس کی خوشبو یا اس کی اسمیل جو آتی ہے، اسے خطرہ ہے کہ شاید خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لے کر آج تک کے جو فقہا ہیں بڑے بڑے، وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس کے لیے ہمارے لوگوں نے، کئی لوگوں نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ خوشبو لگانا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور خوشبو سونگھنا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ ہے، وہ مکروہ. وہ تو ہمارے عادت ہے قدم قدم پہ مکروہات کو پھیلاتے جانا. روزہ رکھے ہوئے آدمی کا خوشبو لگانا جائز ہے، خوشبو کا پھول کا سونگھنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر وہ وکس لگاتا ہے، وہ وکس کا پوچھنا چاہ رہے نا، وکس ایک کھانے والی ہے، وہ تو ظاہر ہے روزہ کھلنے کے بعد ہی کھائی جائے گی. وہ گلے کے صفائی وغیرہ کے لیے، کھانسی وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، 3 کونوں والی. اور ایک ہے جو وکس ماتھے وغیرہ پر لگاتے ہیں، وہ لگا لے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کی خوشبو وغیرہ سے روزہ متاثر نہیں ہوگا. اور اسی وکس کی بھاپ لیتے ہیں، وہ بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ کھلنے کے بعد رکھ لے، کیونکہ اس کو پانی میں ڈال کے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے کافی سارا پانی کی بھاپ جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پانی ہی ہوتا ہے، تو وہ اندر جائے گا بار بار. یہ کام جو ہے وہ مغرب کے بعد رکھ لے، اور ماتھے پہ لگانی ہے، جسم کے کسی حصے پر لگانی ہے، وہ لگا لے، اس کا روزہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح رہے گا. شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت اپنے بال سیٹ کروا سکتی ہے، جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے بیوٹی پارلر میں جانا اور سیٹ اپ کروانا، ساری چیزیں. ویسے اس بار تو عید میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، بند ہے سب. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کل بھی کھلوا سکتا ہے، آج بھی کھلوا سکتا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اعلان آ سکتا ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے، اپنے بازار کھولو، دکانیں کھولو، سب کھل جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ جلد اس وبا کو ہٹائے، تاکہ کاروبار حیات اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ آئے. جہاں تک تعلق ہے بالوں کو سیٹ کروانے کا، بالوں کو کٹوانے کا، تو اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے تو یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ بال اگر شوہر کے کہنے پر کٹواتی ہے تو جائز ہے. جبکہ غالباً یہ کل بھی بات آئی تھی کہ شوہر کے کہنے پر صرف وہ کام کرنا جائز ہے جو شریعت کے مخالف نہ ہو. اگر شریعت میں، قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہ ہو اور شوہر کہے کرو تو عورت انکار کر سکتی ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ والدین ایک غلط بات کہتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں تم شرک مت کرو، اس میں ان کی اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا داری معاملات میں ان کی خدمت کرتے رہو. اسی طرح یہ ہے کہ شوہر اگر کوئی ایسا کام کہتا ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اور بالوں کا کٹوانا جو ہے یہ زینت کے برعکس ہے.
دوسرا یہ کہ اسے تغیر لخلق اللہ کی بھی شمار کیا گیا کہ اللہ نے بال دیے ہیں، لمبے بال دیے ہیں عورت کو، اور حج جیسے موقع پر بھی اس کو بال کٹوانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مردوں کے لیے کہا گیا کہ اپنا سر منڈوا لیں ریزر سے، استرے سے، بلیڈ سے۔ عورتوں کو کہا گیا کہ پورے سر کے بالوں کو پکڑ کر صرف ایک پورے کے برابر کٹوائیں، اس سے زیادہ کٹوانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب حج جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی پر بھی اس کو اجازت نہیں دی گئی تو محض فیشن کے لیے عورت کا بال کٹوانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ شوہر کے کہنے پر، بات وہی آ جاتی ہے کہ شوہر نے اگر جائز حکم دیا ہے تو اس کو مانے، اس کی اطاعت کرے، بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اپنے بال جو ہیں وہ چھوٹے کروا لیے تھے۔ اب وہاں پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹے کروا لیے سے کیا مراد ہے؟ کٹوا لیے تھے، یہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں کو 2-3 طرح ڈبل کر کے اپنے گردن کے قریب باندھ لیا، وہ بال چھوٹے ہو گئے۔ لمبائی ان کی جیسے کہ آج بھی وہ نٹ وغیرہ ملتے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں کو گرمی کی وجہ سے پیچھے کمر میں تکلیف نہ ہو تو وہ بالوں کو باندھ لیتی ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سر کے وسط میں جا کے نہ باندھے، جو سینٹر میں آتا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے تو وہ ان کے جو سر ہیں وہ اس طرح ہوں گے جس طرح کے کا اسنمۃ البخت، بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح۔ وہ انداز اختیار نہ کرے، گردن میں سر کے پیچھے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بال چھوٹے کروا لیے، اب کسی بھی انداز میں چھوٹے مان لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ چھوٹے کب کروائے؟ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، شوہر تھے، کسی نے بال نہ چھوٹے کروائے نہ اس طرح کا کوئی کام کیا۔ اور اگر وفات کے بعد کیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زینت کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، شوہر فوت ہو گئے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ دوسرا ان کا کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے زینت ترک کر دی۔ شوہر کو ہوتے ہوئے اگر کوئی عورت بال کٹواتی ہے تو یہ زینت کا ترک ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ یہ شوہر نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، اس کا حکم ماننا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ صرف فیشن کے تابع کام ہو رہا ہے، اس کو زینت نہیں۔ مغربی عورتیں اس طرح کا فیشن لیے ہوئے آئی ہیں کب سے، اور ہماری مشرقی خواتین نے وہ فیشن اپنانا شروع کر دیا۔ کہیں عورت خود اپناتی ہے، شوہر خاموش رہ گیا، بات آئی گئی ہو گئی، اور کہیں ایسا ہے کہ شوہر جو مکس قسم کے اجتماعات میں، مکس میٹنگوں میں اور مکس پارٹیوں میں جاتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں فلاں عورت کے بال اتنے چھوٹے اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے تم ایسے کیوں نہیں کر لیتی؟ تو یہ ساری کی ساری، چاہے بیوی کی طرف سے خواہش آئے یا شوہر کی طرف سے، یہ ہے غیر قوموں کی تقلید اور ان کی پیروی، اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں۔ اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا، فہو منہم، وہ ان میں سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اہل مغرب، عیسائی، یہودی، وہ ایک فیشن کرتے ہیں، ہم انہی کی دیکھا دیکھی وہ فیشن اپناتے ہیں، تو یہ اس حدیث کی روح سے سراسر ناجائز اور سراسر منع ہے۔ لہذا خواتین کا جو اصل کہیں حسن ہے وہ بالوں میں ہے، بالوں کی لمبائی میں ہے، چھوٹے کر کے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے میں حسن کہاں آ جائے گا؟ آج کل کچھ ایسے بھی بال آگے ہیں، غالباً میں 2-3 دن پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ اس طرح کا کپڑا آ گیا ہے، پتلون، اور وہ بھی جینز، اور وہ بھی کیا کہیں سٹرچ جسم کے ساتھ، مرد نے بھی وہی پہنی ہوئی ہے، عورت نے بھی وہی پہنی ہوئی ہے، اور بال بھی مرد کے بھی اسی طرح کے ہیں، عورت کے بھی اسی طرح کے ہیں، پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ تو یہ تو ہر اعتبار سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ آج کل بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی کپڑے ہم دونوں کا چل جاتا ہے کام۔ ہاں، یہ تو خیر فائدہ ہے کہ چاہے بیوی پہن لے چاہے شوہر پہن لے۔
اچھا شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ وہ کوئی بھائی محمد اشرف انصاری صاحب ہیں, وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کرسی نما بیت الخلاء کا استعمال کرنا کیسا ہے جس میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس پر بیٹھنا بہت دشوار کن ہے. کرسی جو آج کل آئی ہوئی ہے جس کو فرنجی کہتے ہیں یہاں, یعنی وہ لیٹرین جو ہے وہ بیٹھنے والی نہیں بلکہ کرسی ٹائپ بنی ہوتی ہے, تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی نوبت تو خیر نہیں آتی, وہ ایک الگ چیز ہے جی. وہ صرف پیشاب کرنے کے لیے وہ کرسی نہیں ہوتی, وہ تو دیوار کے ساتھ کوئی انہوں نے اپنا برتن لگایا ہوا ہوتا ہے تو اس میں پیشاب کرتے ہیں, وہ ہے ایک الگ چیز. لیکن یہ کرسی جو ہے یہ WC ہے, کرسی ٹائپ بنا ہوا, اور اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے, اگر صفائی ستھرائی کا پورا لحاظ رکھا جا سکتا ہے. اب اس طرح کی کرسیاں جو راہ چلتے ہوئے حماموں میں, باتھ روموں میں, ٹوائلٹس میں آتی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اتنی گندی ہوتی ہیں کہ ان کو استعمال کرنے والے کے کپڑے اور اپنا جسم جو ہے اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو بچا سکے. یا تو یہ ہے کہ اندر داخل ہو کے دروازہ بند کرے اور کوئی اسفنج وغیرہ پکڑے جیب میں لے کے جائے, پہلے جا کے وہاں ساری اس کرسی کی صفائی کرے اور اس کے بعد اس پہ بیٹھے, یا کوئی اپنے ساتھ اتنا ٹیشو لے کے جائے کہ پہلے اس کو دھویا پھر ٹیشو رکھے پھر استعمال کیا. اور اتنے لمبے سے ظاہر ہے کہ راستوں میں اتنا موقع نہیں ہوتا. البتہ اگر کہیں کسی آفس میں, کسی گھر میں جو مخصوص لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے, اس کے استعمال میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں, بلکہ بعض حالات میں وہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو جاتا ہے. اور وہ حالات کون سے ہیں؟ پریگننٹ عورت ہے, حاملہ عورت کے لیے وہ بہت مفید ہو جائے گا کہ اس کے لیے آرام کے ساتھ اپنی حاجت جو ہے پوری کی جا سکتی ہے. اگر کوئی گھٹنوں کا مریض ہے جس کے گھٹنے جو ہیں وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے پاؤں پر, تو اس کے لیے اس لیٹرین پہ بیٹھنا مشکل ہے, اس لیٹرین پہ بیٹھ کر آسانی سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی ممانعت والی چیز نہیں ہے, قضاء حاجت ہے وہ جس انداز سے کر لے وہ جائز ہے. البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جو بنے ہوئے ہیں ان کا بے پردگی بھی بڑی عام ہے, کیونکہ وہ 5, 7, 10 لوگوں کی لائن ایک جیسے ہوتی ہے اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک بڑا عجیب سا ہے. لیکن یہ کرسی ٹائپ جو ٹائلٹ ہے اس کے شکل جو ہے وہ اس سے مختلف ہے, اس کی گنجائش نہیں شیخ, مجھے لگتا ہے شاید وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر میں خاص ہے, مثال کے طور پہ ایسا لگایا ہوا انہوں نے, اب وہاں جا کر کے اس میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا درست ہے کہ نہیں درست؟ نہیں, بالکل وہ درست نہیں ہے. وہاں اس کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کرے یا پھر سائڈ میں بیٹھ کر پیشاب کرے, اس کرسی پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو یقیناً وہ ادھر ادھر بھی چھینٹے مارے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں صفائی کا پورا خیال رکھتے ہیں, اس کے بعد میں پورا پانی وانی مار دیتے, تو مطلب شرعاً پوچھ رہے کھڑے ہو کر کے پیشاب. بہرحال بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جی. اگر کوئی ان کی کمر میں تکلیف ہے, ان کے یہاں کوئی بھی مشکل ہے جس سے وہ بیٹھ نہیں سکتے, کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے, تو پھر وہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں, ایک الگ مسئلہ ہے. اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں, ایسی کوئی بیماری نہیں, ایسی کوئی تکلیف نہیں, بلا وجہ اور بلا عذر وہ کھڑے ہو کر ایسا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے, لیکن اس کے لیے کیا اسباب تھے, کیا مجبوریاں تھیں, وہ ساری کتب حدیث میں تفصیلات موجود ہیں. جی جی. احسن اللہ علیہ. شیخ عبد الجبار صاحب کا سوال ابھی باقی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وکس ہے اگر مثال کے طور پر ناک جام ہے تو کیا ہم اس کو اندر لگا سکتے ہیں تاکہ کھل جائے؟ اگر کسی کا ناک جام ہے اور وہ صرف یہی رہتی ہے, اندر نہیں جاتی, تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اندر نہ چلی جائے. وکس جو ہے واقعی وہ جو کریم ٹائپ ہے اس کو صرف یہاں لگا لیتا ہے اپنے نتنوں کے سامنے کہ اس کی ہوا جو ہے وہ ذرا قریب سے اندر جائے, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ خوشبو اندر جائے گی, وہ کریم اندر نہیں جائے گی. اس کی صرف سمیل یا خوشبو یا جو اس کا اثر ہے وہ صرف اندر جائے گا. اس سے ناک کھلتی ہے تو کھول لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا. لیکن کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ناک میں ڈال کے اوپر کھینچنا پڑتا ہے. اگر اوپر کھینچنے والی بات ہوگی تو وہ روزہ توڑ دے گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما,
तुम अपने नाक में पानी डालने में मुबालगा से काम लो, यानी जोर से पानी जो है इसको खींचो वुजू के दौरान, जब नाक साफ करनी है पानी को मुबालगा से काम लो पानी को खींचने में। लेकिन इल्ला अन तकूना साइमन, अगर आप रोजे से हैं तो फिर नहीं, रोजे से हैं तो फिर आराम से। उसी तरह अगर आराम से सामने सामने वो विक्स लगा लेता है, ऊपर को खींचता नहीं है, सिर्फ सांस के जरिए जो उसकी स्मेल ऊपर जा रही है और उससे उसकी नाक खुल जाती है, तो इंशाल्लाह ताला इससे रोजा नहीं टूटता। अस्सलाम वालेकुम शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शताब भाई का सवाल है कि मियाँ बीवी का शुक्राने के तौर पर सुहाग रात में 2 रकात बाजमात नमाज अदा करना, जैसा कि ये सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि सब लोग इसके जैसे आदी से हो गए हैं, तो क्या इसकी कोई असल है कि बस यूं ही बना लिया लोगों? शुक्राने के तौर पर तो वो नहीं है, लेकिन वो 2 रखते जो है वो नमाज तो है कि 2 रखते जो है वो मियाँ बीवी पढ़ें, वो रखते तो साबित हैं, लेकिन उसको शुक्राने का नाम दे दिया किसी ने, और किसने दे दिया है, महज 2 रखते हैं और वो मियाँ बीवी पढ़ें, दोनों पढ़ें, और दुआ है उसके बाद जो है शौहर वो दुआ करे अपनी बीवी के इन जगह इस जगह के बालों को पकड़कर दुआ मांगे। तो अगर दोनों को मालूम है यहाँ से पकड़ के दुआ मांगना चाहता है, दोनों को मालूम है तो वो मांगी जा सकेगी। अगर दोनों को मालूम नहीं है, बीवी को मालूम ही नहीं है कि ये दुआ इस तरह मांगी जाती है या ऐसा कोई है, तो हो सकता है कि वो इसको कोई उल्टा रंग दे दे। बहरहाल क्योंकि मियाँ बीवी इफ़हाम तफ़हीम के साथ दोनों इस बात को जानने वाले हों, नहीं जानने वाले तो बाकायदा अंडरस्टैंडिंग कर लें इस मौजू पर कि ये काम हम करेंगे, 2 रकतें पढ़ेंगे, फिर मैं ये दुआ मांगूंगा, तो ऐसी शक्ल में वो दुआ कर सकते हैं। ये नमाज की 2 रकतें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन शुक्राने का नाम क्यों दिया किसी ने, ये कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछले दिनों एक फतवा इशू हुआ था जामिया निजामिया हैदराबाद से, तो उन्होंने कहा ईद उल फितर की बजाय शुक्राना पढ़ें 2 रकतें। तो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि शुक्राना किस चीज का तुम शुक्राना पढ़ोगे। उधर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के साथ वजह से लोग बेचारे भूखों मर रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, और आपने ईद को शुक्राने का नाम दे दिया है। किस चीज का शुक्राना अदा करेंगे? तो यहाँ अगर वो शुक्राना समझते हैं कि हमारी शादी हो गई अल्लाह अल्लाह करके, अगर कुछ इस तरह किस्म की बात को शुक्राने का नाम दे रहे हैं, पर वो 2 रखते हैं जो है वो साबित। जी शेख साहब। हाँ जी, अब जरा नाजरीन से कुछ सवाल ले लेते हैं शेख, वरना सब बोलेंगे कि शेख साहब हम लोग को जो है बोलने नहीं दिया, वही ना कहेंगे कि हमें तो बोलने नहीं दिया। देखिए आप लोगों में से अगर कोई सवाल करना चाहे, इमाद कहाँ है? इमाद साहब तशरीफ लाए थे और नहीं है अभी, मुझे लगता है कि आप में से अगर कोई सवाल करना चाहें तो सवाल शेख साहब से बराबर पूछ सकते हैं। जी जी, ज़ियाउल हक साहब तशरीफ ला चुके हैं। ज़ियाउल हक साहब सवाल पूछिए आप शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब ये सवाल है कि एक आदमी है, उसके पे ज़कात है, उसने घर किराए पे दिया हुआ है और वो किराएदार इस वक्त जो है वो किराया अदा नहीं कर सकते, तो जो शख्स है मालिक वो चाहता है कि जो किराया उन्होंने अदा करना वो अपनी ज़कात के तौर पर उन्हें माफ़ कर दे या ज़कात के मद में। ज़कात जो है ना ज़ियाउल हक साहब, ज़कात अदा की जाती है और जो पैसा आपका फंस गया है, अब वो तो अदा नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, जो करना है करो, वो नहीं दे सकते। तो आपने गोया के जो पैसे फंस गए वो अल्लाह के खाते में डाल दिए, ये नहीं, आप ज़कात अदा कीजिए और अगर आपको पैसे मिल जाएंगे, ये जब कभी मिलेंगे तो वो फिर आपके होंगे, और वो नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि आपका मजबूरी के आलम में फंसे हुए पैसे को ज़कात काउंट कर लेना वो सही नहीं है। आप ज़कात अपनी पूरी अदा कीजिए और वो जो पैसे हैं वो जब आएंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी ज़कात कब बनती है। उस आदमी को अगर आप मुस्तहिक समझते हैं कि वो इमदाद का मुस्तहिक हो गया है, अपनी ज़कात के पैसे उसे और दीजिए, लेकिन वो कर्जा ज़कात में कटवाना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपने ज़कात देनी है, कटवानी नहीं। अगर सामने वाला मालदार है वो आपको दे देगा, आज वो किसी वजह से कुछ देर के लिए रुक गया इस लॉकडाउन की वजह से, इस वबा की वजह से, तो अब आप उसको ज़कात कटवाएं नहीं, बल्कि ज़कात अपनी जेब से अपने माल की पूरी अदा करें और उसका मामला जो है उसके साथ छोड़ें। जब वो
फारिग हो जाएगा, देना चाहेगा देगा, आप उसको माफ करना चाहेंगे माफ करें, माफ कर सकते हैं आज भी। कि हम नहीं लेते आपसे ज़कात, वो जो किराया है हमने किराया माफ किया, लेकिन उसको ज़कात के खाते में ना काटें। जज़ाकल्लाह खैर। चलो मैं और कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछें। यहाँ पे अब्दुल रज़ाक साहब हैं। अब्दुल रज़ाक साहब आप सवाल पूछिए, लेकिन मुख्तसर सवाल करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शवाल के रोजे जो है ना, ये छह रोजे जो रखते हैं, ये कंटिन्यूशन रखना जरूरी है या मतलब महीने में कभी भी रख सकते हैं, एक एक दिन पीरियड? शवाल के रोज़ों के बारे में जो कहा जाता है ना, सित शवाल, शवाल के 6 रोजे, शश ईदी यानी ईद के बाद के 6 रोजे, इन शवाल के 6 रोज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ये 6 रोजे रख ले तो उसने रमज़ान के रोजे रखे, सुम्मा अतबाहु सित्त मिन शवाल, फिर शवाल के भी 6 रोजे रख लिए, का सियाम दहर, वो आदमी ऐसे हो जाएगा कि जैसे उसने पूरा साल रोजे रखे हैं। अब ये रोजे किस कैफियत में रखने हैं, क्या 6 रोजे मुसलसल ईद के बाद रखे या एक एक दो करके रख सकता है, इस सिलसिला में कोई ऐसी सख्ती नहीं है। ये शवाल में रखने हैं पूरे एक महीने में, पूरे एक महीने में 6 रोजे मुकम्मल करने हैं। अमूमन लोग जो है वो ईद के बाद फौरन शुरू हो जाते हैं रखने के लिए, ताकि आदत बनी हुई है रमज़ान के रोज़ों की, उसी के साथ ये भी निकल जाएं। लेकिन अगर कोई समझता है कि मैं ईद के दिन और 2 4 6 दिन मेहमानों की आमद, इस मरतबा तो शायद वो भी नहीं हो पाए, मेहमान भी ना आ पाए क्योंकि बड़ी लॉकडाउन की वजह से सख्ती बनी हुई है। लेकिन अगर कोई समझता है कि मैं शुरू में नहीं रखता, जब चाहे पूरे इस महीने के अंदर अंदर और जिस तरह चाहे एक एक करके रखे, एक रखा 2 छोड़ दिए, एक रखा 3 छोड़ दिए, और उसको ये रोजे पूरे करने हैं 6 पूरे 30 दिनों में या 29 दिनों में। ये पाबंदी नहीं है कि वो मुसलसल ही रखे, ये कोई जरूरी नहीं है जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख हसन अलैकुम। और कोई हाँ अनीस इस्माइल भाई जी, इस्माइल भाई सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम शेख। सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख हमारे एक दोस्त का एक सवाल है कि टोपी की क्या हैसियत है नमाज में और इस्लाम में? किसकी? टोपी की शेख। टोपी। अच्छा, आपने खुद इस वक्त टोपी नहीं पहनी हुई, मसला तो लगता है कि आप हल कर चुके हैं। जहां तक ताल्लुक है इस्लाम में टोपी की हैसियत का, तो इस्लाम में पगड़ी, टोपी, ये सारी चीजें पसंदीदा हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब रहा मसला कि इसकी नमाज में क्या हैसियत है। नमाज में हमारे लोगों ने टोपी को तकरीबन वजूब का दर्जा दे दिया है कि अगर किसी ने टोपी नहीं पहनी तो उसकी नमाज नहीं होती, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी ने टोपी पहनी हुई है अच्छा है, नहीं पहनी हुई उसकी नमाज हो जाएगी। और फिर टोपी भी कोई टोपी हो, ये भी बात ज़हन में रखें। कई लोग ऐसे हैं कि अपनी टोपी तो साथ में ही है, मस्जिद की टोपी ले ली जाके। मस्जिदों में बाकायदा हमारे वहाँ टोपियाँ रिजर्व पड़ी रहती हैं और वो हर कोई लेता रहता है, हर कोई इस्तेमाल करता है, सर को तेल लगाने वाला भी, क्रीम लगाने वाला भी। उन टोपियों के जो किनारे हैं वो मैले हो चुके होते हैं काफ़ी। अब अगर उसी आदमी से कहा जाए कि टोपी को तुम जीनत समझकर अगर लेते हो तो इसी तरह की टोपी या यही टोपी पहनकर जरा एक चक्कर अपने ससुराल से लगा के आ जाओ, वो कभी तैयार नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया है कि जीनत इख्तियार करो नमाज पढ़ते वक्त, और आप वो टोपी ले लेंगे जिस टोपी को पहनने को भी जीना चाहे। ससुराल को आदमी बन ठन के जाना चाहता है, कहे कि ये नहीं मैं पहन सकता क्योंकि इसके तो किनारे मैले हैं, और वहां तो ऐसे ही अमूमन होती हैं। पहले खजूर के पत्तों की टोपियां हुआ करती थी और फटी पुरानी, बाल दफा ऐसा होता था कि उसका एक पत्ता इधर से लटक रहा होता है। इस तरह की टोपियां पहन के नमाज पढ़ेंगे और जीनत इख्तियार करेंगे। और इतना सख्त कर दिया गया हमारे मुल्कों में टोपी के इस मामले को कि अगर कोई बगैर टोपी के नमाज पढ़ने लग गया, मसलन यहाँ से गया, वो आदी है, टोपी है तो पढ़ ली, नहीं है तो पढ़ ली, इसी तरह वहाँ कहीं मस्जिद में गया और बगैर टोपी के नमाज पढ़ते आदमी को देखेंगे तो वो फौरन कोई ना कोई पीछे से आएगा, टोपी उठाएगा, आके उसके सर पे इस तरह टोपी रखेगा
अपना गुस्सा भी निकाल लेगा, टोपी पे उसके सर में, यानी टोपी पहनाते हैं लोगों को। और ये टोपी पहनाना जो है ये ज़ाहिर है कि एक मुहावरा और भी है। तो ये टोपी जो है पहने, अच्छी खूबसूरत साफ सुथरी टोपी पहने, नमाज पढ़े। लेकिन अगर कभी नहीं है तो इस किस्म की टोपियां जो हमारी मस्जिदों में अमूमन हुआ करती हैं, इस टोपी के पहनने से ना पहनना अच्छा है। और इस बात पर सिर्फ उलमा अहले हदीस ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके साथ उलमा अहनाफ का भी ये फतवा या ये कौल मौजूद है कि मस्जिदों की इन रिजर्व टोपियों से बेहतर है कि आदमी नंगे सर पढ़ ले, क्योंकि जो गंदी टोपी है उसके इस्तेमाल से वो नमाज का जो जीनत इख्तियार करना है वो नहीं बनता। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंगे सर नमाज पढ़ना साबित है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज के मौका पर तो देखें, हर कोई, हर नमाजी जो हाजी है, हज पे गया है, उसको एहराम बांधना है तो सर नंगा करना है। अब एहराम जब तक है तब तक सर नंगा है। कितनी नमाजें उसमें आएंगी, सर नहीं ढांप सकता, बल्कि सर ढांपेगा तो उसको फिर फिदिया दम देना पड़ेगा। तो अगर नमाज ही ना होती तो फिर वहां भी टोपी की गुंजाइश रखी गई होती। नमाज हो जाती है, टोपी का इस्तेमाल अच्छा है, लेकिन इतना सख्त कर देना इसको ये जायज नहीं है, ये बिला वजह का तशद्दुद है। टोपी इस्तेमाल करें खूबसूरत, अगर ऐसी अच्छी टोपी नहीं है तो मैली कुचैली टोपी पहनकर नमाज पढ़ने से बेहतर है कि नंगे सर नमाज पढ़ लें। और इस मौजू पर हमारी एक किताब शाया हो चुकी है, हिंदुस्तान में भी शाया हुई है, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह शाया हुई है, टोपी या पगड़ी से या नंगे सर नमाज, इस मौजू की वो किताब है। वो जिन अहबाब को चाहिए हम उनको PDF भेज देंगे इंशाल्लाह फ्री में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख यहाँ पे ये नहीं हो रहा, जानबूझकर अगर रेगुलर अगर टोपी को अवॉइड करें तो क्या मुनासिब रहता? जो बात मैंने, नहीं पहनना। अगर आप मेरी बात को समझ सके हैं तो मैंने कहा है कि टोपी के बगैर नमाज हो जाती है। नहीं वो तो होती शेख, लेकिन जानबूझकर इतना काफी है कि नमाज हो जाती है। अब इसके आगे सख्तियां, पाबंदियां और ये वो करना, वो हमारी तरफ से अपना इख्तियार है। अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है, टोपी पहना करें, अच्छी पहना करें, साफ सुथरी पहना करें। मैली टोपी पहनकर नमाज पढ़ना, और आपको यकीन जाने पाकिस्तान की बात नहीं, यहाँ मैं भी तो जाहिर है कि मसाजिद में नमाजें पढ़ता हूँ ना, कभी किसी पे कभी किसी पे, इतनी गंदी टोपी सर पे होती है कि आदमी के तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी टोपी पहनने से बेहतर है कि टोपी ना पहने, और जब है टोपी मौजूद है पहनकर पढ़ ले, नहीं है बगैर पहने पढ़ ले। लेकिन ये सख्ती के अगर है तब भी नहीं, हमेशा अवॉइड करता है। इन बातों में इतना तशद्दुद इख्तियार नहीं करना चाहिए। टोपी के बगैर नमाज हो जाती है, और अगर टोपी है तो पहन कर पढ़े। शेख बिनस्बत टोपी का जो मसला है, टोपी के लिए लोगों ने इतनी सख्ती की हुई है शेख, जैसा कि आपने बतलाया भी कि मस्जिदों में तो ठीक है आप लगा के चले गए, वही कहो कि सिर्फ मार्केट में चले जाए, मार्केट ससुराल तो बड़ी चीज है शेख। हाँ जी, मार्केट भी नहीं जाएंगे, मार्केट में नहीं जाएंगे, शादी पार्टी में नहीं जाएंगे। और इतना लगे हाथों एक छोटी सी बात और जिक्र कर दूं कि अगर ये टोपी इतनी ही जरूरी है कि मस्जिदों में रख दी गई है, इससे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है जो मस्जिदों में होनी चाहिए थी, वो नहीं रखी हुई। बिल्कुल सही है। वो क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ओ फुल्लहा, दाढ़ियां बढ़ाओ जी। अब जो आदमी दाढ़ी के बगैर है, उसे तो चाहिए कि मस्जिद में जाए तो वहां जाके कोई दाढ़ी भी अपने चेहरे पर लटका ले, और मस्जिदों में टोपियों के साथ दाढ़ियां भी रखवाएं। जो चीजें अहमियत वाली हैं उनको अहमियत नहीं दी जाती, और जिनकी इतनी अहमियत नहीं है उनको इतना अहम कर दिया कि गोया उसको वजूब के दर्जे तक पहुंचा दिया। जो टोपी पहनाने वाले लोग हैं वो यकीनन अपना गुस्सा भी निकालते हैं। मैंने जो इशारा किया था, वो टोपी ऐसे नहीं कि जाके आराम से किसी के सर पर रख दें, बल्कि जाके टोपी पहनाएंगे, अगले को पता चले कि मैंने टोपी नहीं पहनी थी इसलिए पहनाई गई है। पनिश है ये। हाँ जी, पनिश बकायदा। अच्छा शेख साहब, एक आपके शागिर्द हैं और वो माशाल्लाह दावा सेंटर से भी कनेक्ट हैं, वो पूछ रहे हैं कि शेख क्या औरतों के लिए घर में 3 दिन का एतकाफ जायज है या मस्जिद शर्त है? जहां तक एतकाफ की बात है ना शेख, वो
آج کل اور ان دنوں پورا رمضان بلکہ پورا سال یہ مسئلہ تو چلتا ہی رہتا ہے. جی جس طرح طواف کرنے کے لیے بیت اللہ یا کعبہ کا ہونا ضروری ہے, جی بالکل صحیح, مکہ جانا ضروری ہے, حرم شریف میں داخل ہونا, مسجد حرام پہنچنا ضروری ہے, اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. بالکل. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعتکاف اور مسجد کا اکٹھے ذکر کیا, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جی اب 3 ائمہ, بلکہ 3 کی بجائے 4 کہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل اور امام داؤد, جن کو امام داؤد ظاہری بھی کہا جاتا ہے, یہ سارے کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد کے سوا نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت مسجد کی بجائے گھر میں بیٹھ جائے, اور علماء احناف کی تصریحات موجود ہیں کہ اگر عورت مسجد میں بیٹھتی ہے تو جائز ہے. اب ہمارے یہاں اس مسئلے کو لوگ کچھ اور رنگ میں سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں بیٹھنے کی بجائے عورت کا گھر میں بیٹھنا ہی ضروری ہے. ان کے نزدیک بھی ضروری والی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں آج چونکہ حالات ایسے ہیں, عورتیں محفوظ نہیں ہوں گی مسجد میں, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی مسجد میں بیٹھ جاتی ہے تو ان کے بے شمار اقوال ایسے موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائے تو جائز, کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں مساجد میں اگر کوئی سمجھے کہ میں پرامن نہیں ہوں تو یہ اعتکاف کوئی فرض بھی نہیں ہے. اگر مسجدیں پرامن نہیں تو اعتکاف بھی تو فرض نہیں ہے نا, سنت ہے, پوری ہو گئی ٹھیک ہے. نہیں, رات کو جاگیے, 10 راتیں جاگیے, اللہ رب العزت سے لیلۃ القدر کی تلاش کیجئے, دعائیں مانگیے, ذکر اذکار کیجئے, نمازیں پڑھیے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی لیلۃ القدر کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہیں اور ایک جگہ باقاعدہ اعتکاف بنا کے ہی بیٹھیں. اور اگر کوئی اس طرح بیٹھ کر یا اس نیت سے کچھ وقت اسپیشل, کچھ راتیں اسپیشل نکالتا ہے تو اس کا وہ شرعی اعتکاف تو نہیں ہوگا, کیونکہ شریعت نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے. لیکن وہ اپنی اصل غرض, اپنا جو اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کو پا لینا, وہ اپنے گھر میں پا سکتی ہے, عورت بھی پا سکتی ہے, مرد بھی پا سکتا ہے. لیکن اگر مسجد نہیں ہے, جیسے اس مرتبہ ہمارے یہاں خلیج کے ملکوں میں خاص طور پر ہوا ہے, پاکستان انڈیا میں مختلف قسم کے حالات ہیں, کہیں مسجدیں کھلی ہیں, کہیں بند ہیں, کہیں جمعے بھی ہو رہے ہیں, تراویح بھی ہو رہی ہے, کہیں بند ہیں. تو ان کی بجائے یہاں دیکھیں مسجدیں بند ہیں. اب جس نے پہلے سے نیت کر رکھی تھی یہ لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے کہ میں اعتکاف کروں گا, اس کی نیت پر انشاءاللہ اس کو اعتکاف کا ثواب مل گیا, کیونکہ اس کے لیے حالات ہی نہیں بنے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کوئی نیت نہیں رکھے ہوئے تھا اور وہ ان دنوں میں چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کر لوں, تو وہ اعتکاف شرعی نہیں ہوگا. وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے بیٹھ سکتا ہے, وہ بیٹھے اور اللہ اللہ کرے. حسن اللہ علیہ شیخ, اب یہیں سے اس حلقے کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے, کیونکہ کمال صاحب تشریف لا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیخ صاحب ذرا گھڑی کی طرف بھی خیال رکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. جی جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.